देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशामदीद, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर के ख़ुसूसी प्रोग्राम सच्ची बात में। नाज़रीन, अभी गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर मुल्क अज़ीज़ में सियासी एतबार से चंद ऐसी बातें सामने आई है जिसने मुल्क के हर फ़िक्रमंद शहरी को झंझोड़ कर रख दिया है। आज की सच्ची बात में कोशिश करूंगा कि सिर्फ इशारों में ही सही उन बातों को आपके सामने रखूं ताकि इसकी रोशनी में हम अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाले हों। नाज़रीन, पहले तो ये हैरत अंगेज़ मामला सामने आया कि भगोड़े विजय माल्या ने मुल्क से भागने से पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात की थी और उनको चंद चीज़ों की इत्तला भी दी थी। इस हैरान कुन खबर आने के बाद जब हमने गौर किया तो मालूम हुआ कि जितने लोग भी इस तरह मुल्क को धोखा देकर भागे हैं उन सब के पीछे उनके साथ देने वाले, मुल्क के बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहने वाले हमारे सियासी कायदीन हैं और उन लोगों का नाम भी मुल्क के सामने आ चुका है। इससे पहले विजय माल्या की तरह ललित मोदी के साथ भी कमाल शफ़क़त का मुज़ाहरा किया गया। राजस्थान की खुद वज़ीर आला ने ललित मोदी के भागने में सहूलत फराहम करने के लिए हलफनामा दिया। मौजूदा वज़ीर ख़ारजा ने इंसानी बुनियादों पर ललित मोदी के भागने का जवाज़ फराहम किया। नीरव मोदी भागने से चंद दिन पहले हमारे पीएम साहब के वफ़द में खुद शामिल थे। अब अरुण जेटली का ये मामला सामने आया है जिस पर कांग्रेस के कौमी सदर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर एक मुजरिम को मुल्क से भगाने का इल्ज़ाम लगाया है। इस मौके पर उन्होंने सवाल भी किया था कि वज़ीर ख़ज़ाना अरुण जेटली को विजय माल्या ने जब अपने लंदन फरार होने की इत्तला दी थी तो उन्होंने फ़ौरन सीबीआई, ईडी या पुलिस को इसकी इत्तला क्यों नहीं दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कौम के साथ धोखे के इस मामले में वज़ीर ख़ज़ाना का महज़ एतराफ़ काफ़ी है कि विजय माल्या ने उन्हें अपने लंदन जाने की इत्तला भाग जाने के 2 दिन पहले दी थी। तो नाज़रीन, आपको ये भी याद होगा कि जब विजय माल्या के निकल भागने में ऐवान पार्लियामान में हंगामा हुआ तो जेटली साहब को बोफोर्स स्कैंडल याद आ गया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में भी बोफोर्स स्कैंडल को रोकने में नाकाम रही थी। तो बाद तज्जिया निगारों ने कहा था कि क्या जेटली ये तस्लीम करते हैं कि बदउनवानी के मामले में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं। दूसरे, क्या बीजेपी की नज़र में कांग्रेस का बोफोर्स स्कैंडल के फरार में मदद करना जायज़ हो गया है। तीसरे, क्या बीजेपी ने कांग्रेस की मजबूरी का ख्याल करते हुए हंगामा नहीं किया था, जबकि सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस को बोफोर्स स्कैंडल के मामले की कीमत चुकानी पड़ी थी। दूसरी जानिब देखा जाए तो दोनों का मामला भी खासा मुख्तलिफ था। बोफोर्स की दलाली कुल 46 करोड़ की थी जबकि विजय माल्या 9,000 करोड़ के साथ भागा था। विजय माल्या ने तो हमारे अपने बैंकों को लूटा है। विजय माल्या की तरह वो आदमी जिसने बोफोर्स स्कैंडल किया था वो रुकने पार्लियामान नहीं था बल्कि एक गैर मुल्की बाशिंदा था, जबकि विजय माल्या हमारे मुल्क के राज्यसभा का मेंबर था। नाज़रीन, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मुझे यहाँ रुकने की इजाज़त दें। ब्रेक के उस पार कुछ और हक़ाइक़ के साथ हाजिर होगा। जब इसको सिखाता है आदाब खुदागाही खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही। अत्तार हो रूमी हो राजी हो गज़ाली हो, अत्तार हो रूमी हो राजी हो गज़ाली हो,
کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، ہم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، ایک طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، ایک طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ ناظرین، وجے مالیہ کا بیان سامنے آئے چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ رافیل ڈیل کے معاملے نے ملک کی سیاست میں بھونچال کھڑا کر دیا ہے، اس لیے کہ فرانس کے سابق صدر نے بیان دیا ہے کہ انل امبانی کا نام حکومت ہند کی طرف سے آیا تھا۔ ناظرین، دیکھا جائے تو یو پی اے سرکار نے 126 رافیل کو 79,200 کروڑ میں ڈیل کیا تھا، اور این ڈی اے نے 36 رافیل کو 58,000 کروڑ میں ڈیل کیا ہے۔ اس اعتبار سے یو پی اے سرکار نے ایک رافیل کو 629 کروڑ میں اور این ڈی اے نے اسی ایک رافیل کو 1611 کروڑ میں ڈیل کیا، یعنی ڈبل قیمت میں۔ آخر اتنا زائد روپیہ کس کو چلا گیا؟ کون ہے اس میں حصہ دار اور کون ہے گنہگار؟ آخر ایک نئی کمپنی کو کیوں پارٹنر بنایا گیا؟ یہ ہے وہ بڑے اہم سوالات جو ہمارے ناظرین پر ہی ہم جس کا فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری طرف اس بات کے سامنے آ جانے کے بعد کانگریس کے صدر کا کہنا تھا کہ مودی اور انل امبانی نے 130 کروڑ کی بھارتی فوج پر سرجیکل اسٹرائک کی ہے۔ ناظرین، پھر اس خبر کے بعد علی گڑھ سے ایک دہلا دینے والی واردات سامنے آئی کہ پولیس نے خود فون کر کے منتخب اخباری نمائندوں کو مدعو کیا کہ آپ لوگ آئیں اور دیکھیں کہ پولیس کس طرح سے بدماشوں کا انکاؤنٹر کرتی ہے۔ جب اخباری نمائندے شام کے 6:45 بجے پہنچے تو دیکھا کہ پولیس کی ایک ٹولی نے 2 نوجوانوں کو گھیر رکھا ہے، اور تھوڑی دیر میں انہی اخباری نمائندوں کی نظروں کے سامنے انہیں ڈھیر کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے یو پی کی یوگی پولیس کا انکاؤنٹر،
اور جو 2 نوجوان مارے گئے ان کے والدین کا صاف یہ کہنا تھا کہ یہ فرضی انکاؤنٹر تھا۔ تو ناظرین، تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ پیٹرول کی قیمت ایک طرف آسمان سے باتیں کر رہی ہے، ڈالر کے آگے روپیہ سنبھل نہیں پا رہا ہے، آبرو ریزی کے واقعات کی سونامی آئی ہوئی ہے، اقوام متحدہ کی انسانی ترقی رپورٹ قوم کو شرمسار کر رہی ہے، گواہ کا اقتدار پیروں تلے کھسک رہا ہے۔ ایسے میں اصل مدعوں سے نظروں کو ہٹانے اور نفرت کی سیاست کو بڑھاوا دینے کے لیے 3 طلاق کا وہ بل جو ایوان بالا میں پاس نہیں ہو سکا تھا، اسے آرڈیننس بنایا گیا، اس لیے کہ جب دیکھا گیا کہ مسائل کا پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے تو اسی میں عافیت سمجھی گئی کہ اس بند کو کھول دیا جائے۔ ناظرین، اب تک بیان کیے گئے تمام معاملات کو سامنے رکھا جائے تو اس نتیجے پر ہم لوگ پہنچیں گے کہ غلطی ہم لوگوں ہی سے ہو رہی ہے، اس لیے کہ عام لوگوں میں سیاستدانوں سے ان کی غلطیوں پر جواب طلب کرنے کا شعور پیدا نہیں ہوا۔ آج کل عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام صرف سیاستدانوں کا ہے، اپوزیشن پارٹی کا ہے، اور اس طرح بات چیت کرنے والے بھی سیاستدان ہی ہوتے ہیں، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی کام دیتے ہیں تو حساب لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمیں بھی بغیر مذہب اور ذات پات کو دیکھے انصاف کے ساتھ سیاستدانوں کا حساب لینا چاہیے۔ اسی سے سیاستداں اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے، لیکن اگر ہمارا یہ رویہ نہ رہا اور یہ شعور ہم میں پیدا نہ ہوا تو لوٹ کھسوٹ کے واقعات سے کبھی ہمارے ملک کو چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ اس کی تازہ ترین مثال کے طور پر موجودہ حکومت ہی کو دیکھا جائے تو کرپشن دور کرنے کی پرزور آواز کے ساتھ 2014 میں یہ سرکار تو بنی، لیکن نہ تو کرپشن میں کوئی کمی آئی ہے اور نہ ہی کالا دھن واپس آیا ہے۔ اور یہ باتیں اخبارات کی زینت بھی بنتی رہتی ہے، لیکن اس پر کاری ضرب اس وقت لگی جب کرپشن سے متعلق سرگرمیوں پر نظر رکھنے والی بین الاقوامی تنظیم نے یہ نتیجہ پیش کیا کہ ہندوستان کرپشن کی لعنت کو کم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ تو ناظرین، غلطی کوئی بھی کرے لیکن نقصان میرا اور آپ کا اور ملک کے عوام کا ہو رہا ہے۔ ہم ہی بے روزگاری اور مہنگائی کی مار کو جھیل رہے ہیں، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو۔ اس کا تعلق مذہب سے ہے نہ ذات پات سے، اور ان تمام بیماریوں کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عام لوگوں کو صرف اور صرف روٹی، کپڑا اور مکان میں الجھا کر رکھا گیا ہے تاکہ اسی کے وہ کر رہے اور اس سے آگے سوچنے کی ان کے اندر صلاحیت بھی نہ ہو۔ ناظرین، اب ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ان حالات کا مقابلہ پوری دانشمندی کے ساتھ اپنے قائدین کے مشوروں کے مطابق کریں تاکہ ہماری کسی چھوٹی سی بھول کو بھی بنیاد بنا کر فرقہ پرست عناصر اس کا غلط فائدہ نہ اٹھا سکیں، اور ہم کامیابی کے ساتھ اور پوری حکمت عملی کے ساتھ اور اپنے بڑوں اور قائدین کی رہنمائی میں ان حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ تو ناظرین، اسی پر آپ اپنے میزبان کو اجازت دیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر کسی اہم اور نئے عنوان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔